نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر تلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالمعادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذا فقہوا رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ کچھ دین اسلام کے مفاہیم، اس کے معنی، اس کی اصلیت کے بارے میں سمجھیں گے، جانیں گے۔ بات در حقیقت یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا نہیں تو شکایت میری اپنوں سے ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ اگر غیر نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اس کے مفہوم کو اور اصل سمجھ جو ہمیں ہونی چاہیے دین اسلام کی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج، جس معاشرے، جس سوسائٹی، جس دیس اور کوس میں بھیجے گئے تھے، اس کی مماثلت ہمارے یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارا ملک اور ہم لوگ جہاں رہتے بستے ہیں اس سے بہت زیادہ یکسانیت تھی وہاں کی، وہ چاہے سماجی
نظام وہاں کا ہو، سیاسی، قبائلی، اور یہاں تک کہ اللہ کا سب سے محترم اور مقدس گھر اور سب سے پہلا گھر بھی بت خانے میں بدلا ہوا تھا۔ بتوں کا قبضہ تھا وہاں پر۔ ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث کیے گئے، تو وہاں سے ہمارے حالات ملتے جلتے ہیں۔ وہ اکھڑ قوم جس کا ظاہر اور باطن سب یکساں تھا، جو اس کے اندر تھا وہی اس کے اندر باہر، چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ویسے ہی گول بندی ذات پات کی، قبائلیوں کی، قبائلی تعصب، سماجی سیاسی حالات ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہاں پر، بتوں کی گندگی وہاں پر موجود ہے، لوگ اس سے بڑھ کر کے اور آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ترقی کا کام ٹھپ تھا، رکا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی روشنی لے کر کے آئے اور اسلام کے سمجھنے کے لیے صرف 2-3 باتوں پر آج گفتگو ہوگی، وہ تعلیم کے سمت میں ہوگی، علم کیسے عام ہوا، عدل و انصاف کی بات ہوگی، کچھ ہمارے نونہالوں کے لیے تربیت کی بات ہوگی کہ اسلام کیا بتلاتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ترقی رکی ہوئی تھی، کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا تحقیق کرنے کی، کوئی آگے بڑھتا نہیں تھا۔ وہ قوم جس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں سے ملتے جلتے حالات وہاں کے تھے۔ جب وہ اشرف المخلوقات کہنے والی قوم، انسانوں کی جماعت وہاں کی، جب اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جہاں پایا وہاں سر ٹیک دیا، جس کے سامنے چاہا وہاں جھک گیا، وہ چاہے پتھر ہو، چاہے پیڑ ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے جن ہو، چاہے شیطان ہو، سانپ ہو، جو بھی ملا اس کے سامنے سر ٹیک دیا۔ یہ اشرف المخلوقات کی حالت تھی ہم انسانوں کی۔ ملتے جلتے حالات ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور جو پہلی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، وہاں سے جو پہلا میسج اور پہلا پیغام جو وہاں سے ملا غار حرا سے، وہ پڑھنے کا ملا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خاص طور سے انسان کا ذکر کر دیا اللہ نے۔ خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ کرو ریسرچ، آگے بڑھو، تحقیق کرو، پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا انسان کو۔ الذی علم بالقلم، ساتھ میں پھر قلم کا بھی تذکرہ کیا، جس نے پڑھایا سکھایا قلم کے ذریعے سے۔
5 آیتیں تو نازل ہوئی تھیں، وہاں سے یہ روشنی پھیلی، اور اس کے بعد وہ قوم اور وہ انسانوں کی اشرف المخلوقات کہی جانے والی جماعت جو سب کے سامنے جو بھی ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، سجدہ کر لیتے تھے، چھو لیتے تھے، چوم لیتے تھے، جھک جاتے تھے، اتنا گرا دیا تھا اپنے اوقات کو۔ اللہ نے اسے قرآن میں کہا کہ تم، اسلام آیا ہے نا، اسلام کہا کہ ارے تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ کے بعد اگر کوئی مخلوق ہے تو سب سے اشرف مخلوقات انسان ہے، فرشتے بھی نہیں، وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے فرشتوں کو جھکا دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ کہاں جھک رہے ہو، کہاں پڑے جا رہے ہو، گر رہے ہو ہر جگہ، ہم نے تو تمہارے لیے فرشتوں کو جھکا دیا، ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کے لیے، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جس نے انکار کیا وہ رادِ درگاہ ہو گیا۔ تمہارے تکریم میں، تمہارے اعجاز اور تمہارے احترام میں اللہ نے اس کو رادِ دربار کر دیا، فرشتے جھک گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے جب انسان آدم کا سجدہ کیے، وہ عبادت تو اطاعت اللہ کی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا، اور احترام کروانا مقصود تھا جو ہے انسان کا، آدم کا۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو جھکا دیا، تم جھک رہے ہو سب کے سامنے۔ یہ نقطہ اسلام نے دیا انسانیت کو، یہ نقطہ عروج ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہاں گرے پڑے جا رہے ہو، نہ تم جھکو سورج کے لیے نہ چاند کے لیے، اور کس کی سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ کی صرف سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ مخلوق کے سامنے جھکنا نہیں ہے تمہیں، مخلوق کا جو خالق ہے، پروردگار ہمارا، اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو تم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے ارے یہ ساری چیزیں اور نعمتیں اور ساری مخلوق، یہ تو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ساری نعمتیں تمہارے لیے، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جھکنے کے لیے نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے جھکو۔ جب یہ پیغام اسلام نے دیا تب جو ہے علم کا بول بالا ہوتا ہے، اس سے آگے پھر وہ قوم سوچنے کے لیے تیار ہوئی، ورنہ وہ سورج پہ کہاں ریسرچ کرتی، اس لوتھڑے پر کہ جس سے پیدا کیا گیا انسان، اس پہ کہاں ریسرچ کرنے کی حیثیت اس کی تھی، پتھروں پر بھی نہیں کر سکتے تھے، بتوں پر بھی نہیں کر سکتے تھے، درختوں پہ بھی نہیں کرتے، نہ آسمان پر نہ زمین پر، کسی پر نہیں کر۔ کیوں؟ نقطہ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معبود سمجھتے تھے، ان چیزوں کو ان کے سامنے جھکتے تھے۔ جب آدمی کسی کی پوجا کرے گا تو اس پہ ریسرچ کرے گا، نہیں کر سکتا، اس کی جرات نہیں ہوگی۔ یہ جرات اسلام نے دیا، کھول دیا دروازہ ترقی کا۔ چنانچہ اسلام ہی کے زمانے میں اللہ کہ حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو جاؤ، پھیل جاؤ، کاشتکاری کرو اور زراعت کے میدان میں ترقی کرو، زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرو، اور وہ زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں ان کو کاشت کے لیے تیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فرماتے ہوئے، فرمایا کہ من نحیا ارضا میتا فہی لہ، جس نے کسی
مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کیا، کاشت کے لیے تیار کیا، وہ اس کی ہے۔ یہ اجازت دے دیا عمر فاروق نے کہ جو زمینیں اڑی پڑی ہیں ان کو کاشت کے لیے تیار کرو، وہ تمہاری ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کاشتکاری ہونے لگی۔ کوفہ کا شہر بسا، یہ پلاننگ شہروں کے بسانے کی اس زمانے میں شروع ہوئی۔ کوفہ بسا ندی کے اوپر۔ بنو امیہ کے زمانے میں یہ نالیوں کا انڈر گراؤنڈ جو نالیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ بیماری پھیلی تھی، طبیب آیا، حکیم آیا علاج کرنے، وجہ پوچھی گئی، بتلایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو گندا پانی، استعمال شدہ پانی بہہ رہا ہے، اس کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، اسی وجہ سے بیماری پھیلی ہے۔ تب حکم ہوتا بنو امیہ کے خلیفہ نے حکم دیا کہ نالیوں کا سسٹم انڈر گراؤنڈ تیار کیا جائے۔ تیار ہوا۔ یورپ، افریقہ اور نہ جانے کہاں کہاں اوقاف کا سلسلہ شروع ہوا۔ وفد کی جائیدادیں خریدی جانے لگیں، انسانیت کے لیے کام ہونے لگا۔ یہ اسلام نے یہ نقطہ دیا، اور وہاں سے پھر یہ ترقی شروع ہوئی کہ کیا گرے پڑے ان کے سامنے تم اپنے سر کو جھکا دیتے ہو، جن کی تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں، فرشتے تک سے تم اشرف ہو، فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا، تمہارے احترام کے لیے سجدہ ہم نے کروایا۔ تب یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن مسلمانوں کے اندر کمیاں آئیں، مسلمانوں کے اندر کمیاں آئیں، مسلمان راستہ بھٹک گئے۔ دنیا پتہ نہیں کس کس نظام کی دلدادہ ہوئی، سرمایہ دارانہ نظام، اس سے تھک گئے، سوشلزم کی طرف گئے، بھٹکے، اس نے دم توڑ دیا۔ مسلمان اس لائق اور اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اسلامی سرمایہ کا نظام، جو اسلامی سرمایہ کا نظام ہے، مالیاتی نظام، اس کو متعارف کرواتے، نہیں کرا سکے۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے اسی سرمایہ دارانہ نظام میں، اور یہ ایک دھوکہ ہے دنیا کے لیے۔ لیکن ہم مسلمان تیار نہیں ہیں کہ دنیا کو ہم اسلامی نظام سے متعارف کروائیں۔ یہ شیئر بازار، یہ GDP، یہ بینکوں کا قرض، لوگوں کا، غریبوں کا مال رکھ کر کے امیروں کو قرض دے دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے امیروں پر، یہ دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ بس دنیا تلاش کر رہی ہے کہ کوئی اچھا نظام آئے، اسلامی نظام متعارف کرانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے یہ آیت تلاوت کیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام، یہ دن جو گزرتے ہیں اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان، یہ ڈھول کی طرح سے ہے، کبھی ان کی باری، کبھی تمہاری باری، کبھی تمہاری باری، کبھی ان کی باری۔ اللہ سب کو موقع دیتا ہے۔ امت محمدیہ کو ایک بڑا وقفہ دیا حکومت کرنے کے لیے، اور دنیا کی بڑی بھاری زمین ان کے زیر نگرانی کر دیا، اس پر حکومت کرتے رہے۔ یہ کبھی قصر اسبیلیہ بناتے رہے، کبھی قصر غرناطہ بنایا، کبھی مقبرہ بنایا، اور نہ جانے فضول خرچیوں میں لگ گئے یہ لوگ۔ یہ اسلامی ہدف سے پھٹک گئے۔ اسلامی ہدف یہ نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے ٹھیک طریقے سے کام کیا، اس نقطے پر کام کیا جو غار حرا سے ان کو ملا تھا، اقرا پڑھو، علم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا۔ جب وہ روشنی ملی تھی اور جب تک سیدھے راستے پہ تھے،
مسلمان اطباء نے، مسلمان سائنسدانوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، انسانیت کے لیے کام کیا، انسانیت کی ترقی کے لیے کام کیا، انسانیت کو صحیح رخ دکھایا، انسانیت کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر کے مخلوق کے رب کی عبادت کے لیے تیار کیا، یہ کام تھا۔ لیکن جب مسلمان بھٹکا تو دوسروں کا نمبر آیا، یورپ کا نمبر آیا۔ ان لوگوں نے جب سائنس کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ترقی انہوں نے کیا، لیکن اس کا رخ انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں، مہلک ہتھیاروں کے لیے اور نہ جانے کتنے خرافات اور برائیوں کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیا، منفی استعمال شروع ہوا۔ مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان اطباء نے دنیا کی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے فن، اپنے ہنر، اپنے علم کا استعمال کیا تھا۔ تو اسلام کو تو ہم لوگ ہی نہیں سمجھتے، اسلام کی صحیح سمجھ ہمارے پاس ہی نہیں ہے۔ ہمیں غیروں سے کیا شکایت؟ تمہیں غار حرا سے روشنی ملی تھی، تمہیں روکا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کی پوجا کرتے ہو، یہ پوجا کے لائق نہیں ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، وہ جس نے پیدا کیا اس پوری کائنات کو، اس کی عبادت کرو۔ کہاں بھٹک رہے ہو؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام کے تمام یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، ساری نعمتیں، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ کہاں ہے اصل سمجھ اسلام کی؟ بھٹک گئے ہم مسلمان، ہم نے ترقی کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے انسانیت کی خدمت کا راستہ چھوڑ دیا، عیش کے میدان میں ریا اور نمود کی چیزوں میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قصر محلات تشبیلیہ بن رہا ہے، کبھی قصر غرناطہ بن رہا ہے، تاج محل بن رہا ہے، لال، اس کا کیا فائدہ؟ انسانیت کے کس کام آنے والی یہ چیزیں ہیں؟ جب بھٹک گئے تو اللہ نے کان پکڑ کر کے تخت و تاج سے اتار دیا اور اس کا مالک دوسروں کو بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تمہیں ہٹا دیا، دوسروں کو بٹھا دیا، دوسرے آئے، ان کے پاس تو وہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کا، جو اسلام ہم مسلمانوں کو دیتا ہے، اور جو تصور ہمارے پاس ہے انسانیت کی خدمت کا، لوگوں کی بھلائی کا، ان کے پاس کہاں؟ انہوں نے اس کا رخ تخریب کاری کے لیے پھیر دیا، تخریب کے لیے۔ آج ان کے علم اور ایجاد سے شہر کے شہر ویران ہو رہے ہیں، کھنڈر میں بدل رہے ہیں، انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنہا قتل الناس جميعا، قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو، بے گناہ کو قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، جب ہم نہیں سمجھے دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن، یہ زمانے اللہ پھیرتا رہتا ہے، اس کے لیے اگر تم تیار نہیں ہوگے، اور یاد رکھو کہ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جب ظلم خلق خدا پر ہونا شروع ہوگا، ان کے حقوق کو مارا جایا جائے گا اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، سب سے بڑا یہ ظلم ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات آ جائیے، میں نے کہا اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اسلام کے اندر یہ تو تعلیم کی بات ہوئی، یہ ترقی کی بات ہوئی کہ دوسروں کی جرات نہیں تھی کہ اس طرف بڑھتے اور ریسرچ کرتے، یہ اسلام نے جرات دیا، یہ روشنی اسلام کی ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم مسلمان ہی غافل ہیں۔ عدل و انصاف پر آ جائیے، کچھ دو تین نقطے جان لیتے ہیں۔ عدل و انصاف وہ چیز ہے جس سے انسانیت پھلتی پھولتی ہے۔ امن و شانتی اگر نہ ہو
تو پھر زندگی کا کچھ مزہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ تحفہ انسانیت کو صرف اسلام دیتا ہے، عدل کر کے، انصاف کر کے۔ ہم نے گزشتہ خطبے میں بتلایا تھا عمر فاروق کا واقعہ کہ جب فلسطین فتح ہو رہا تھا، بات آئی کہ چابی خلیفۃ المسلمین کو دیں گے، اس اللہ والے کو دیں گے جو ولی اللہ ہے، عمر فاروق، اس کو بلاؤ، عیسائیوں نے کہا۔ پہنچے، عدل کا یہ عالم تھا کہ غلام اس وقت سوار تھا، ایک سواری تھی، باری اس کی تھی۔ جب شہر میں گھس رہے تھے، اس نے تذبذب بھی کیا، امیر المومنین آپ آج سوار ہوں، اور اب تو قلعہ آ گیا، شہر آ گیا، عیسائی لوگ ہیں، وہ تمدن والے لوگ ہیں، ثقافت والے لوگ ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کہا نہیں، باری تمہاری ہے، تمہیں سوار ہونا پڑے۔ سوار ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ، یورپ اور آدھی دنیا جس سے لرزتی تھی، وہ اونٹ کا نکیل پکڑ کر کے جا رہا ہے، فلسطین میں گھس رہا ہے۔ یہ عدل کا نظارہ اسلام نے دکھایا۔ ایک بار ایک مخزومیہ عورت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، چوری کرتی ہیں، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی ہاتھ کاٹی جائے گی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں قریش میں بڑا اتھل پتھل تھا، بڑی بے چینی تھی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے جائے تو سفارش کرے کون؟ لوگوں نے طے کیا کہ اسامہ بن زید ان کو بھیجا جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کو تیار کیا گیا، گئے، سفارش کیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہا اسامہ تم کیا اللہ کے ایک حد میں، اللہ کے حدود میں سے ایک حد میں تم سفارش کرتے ہو کہ ان سے یہ سزا ساقط کر دی جائے؟ اور اس کے بعد کھڑے ہوئے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے جو پہلے تھے اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا اور مالدار گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب وہی کام کرتا تھا تو اس پہ وہ حد لاگو کر دی جاتی تھی، اسے سزا دے دی جاتی تھی۔ لیکن سنو، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہا سنو کان کھول کر کے، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی فاطمہ چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے اسلام کا۔ یہ مفہوم اور یہ چیزیں، یہ تعلیم، یہ آج موجود نہیں مسلمانوں میں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اسلام کی صحیح سمجھ ہمارے پاس نہیں، اور شکایت غیروں سے نہیں، مجھے اپنوں سے ہے۔ یہ ایسا نظام ہے، یہ ایسا نسخہ ہے اسلام کا کہ یہ دنیا کے سامنے رکھیں تو دنیا پاگل ہو جائے گی۔ ایمانداری اور انصاف، عدل و انصاف۔ دمشق کے بازار میں حمص ایک شہر ہے شام میں، وہاں ایک مسلمان تاجر بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، ایک عیسائی آتا ہے، جو مانگتا ہے، جو ہے کہا ہے تو کہا دے دو، تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ہے لیکن اس دکان سے لے لو، تو کہا وہ جب جو مانگ رہا ہوں ہے بھی تو دے دو، کہا نہیں میرے پاس تو کافی لوگ آ چکے ہیں، میرے گزارے کا ہو گیا ہے، آج کا کئی گراہک اور لوگ آئے اور میرا تو گزارا ہو جائے گا، فلاں دکان پہ چلے جاؤ، اس کے یہاں کوئی گراہک نہیں آیا صبح سے۔ وہاں گیا، وہ خریدنے والا عیسائی، اور جس دکان پر بھیجا اس مسلمان نے وہ بھی عیسائی۔ وہاں سے خریدا، خرید کر کے پھر آئے تو کہا کہ جو لے لیا، کہاں لے لیا، تو کہا پھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ
یہ عدل و انصاف اور یہ ایمانداری جو ایک امتی کے اندر، ادنا امتی کے اندر، اس کا بانی، اس کا پیغمبر، اس کا محمد، اس کا پیغمبر کیسا رہا ہوگا۔ اب تو میں جو لینے نہیں آیا ہوں، ایمان کی دولت خریدنے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دو۔ یہ ہمارے تاجروں کا حال تھا۔ عدل و انصاف ان کا ہو گئی۔ دنیا کہتی ہے اسلام کے بارے میں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک سب میں کھڑے ہو گئے، وہ محمود وہ ایاز، ایک بادشاہ ایک غلام، ایک سب میں کھڑے ہو جائیں گے، کسی پیچھے نہیں کر سکتے۔ آؤ نماز کے لیے کھڑے ہو، بغل میں کھڑا ہوگا غلام۔ انصاف، عدل، یہ ہمارا میزہ ہے، یہ اسلام کا میزہ اسلام نے سکھایا ہے، اور یہ چیزیں دنیا کو ہمیں سکھانی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر خود نہیں پائی جاتی۔ جس برائی میں وہ معاشرہ تھا جاہلیت کا، اس برائی میں آج ہم لوگ ہیں، اسی سے ملتی جلتی تصویر ہے۔ آئیے ایک اور جو ہے تربیت کی طرف چلتے ہیں، 2-4 منٹ میں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ تربیت پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے۔ یہ بچے، یہ ہمارے نوجوان، یہ کل کے مستقبل ہیں اس دین کے، یہی آگے لے کر کے جائیں گے اس وراثت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ لیکن ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں نکھارنا ہوگا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، وقت نہیں ہے، ایک بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات، نبیوں کے سردار، افضل المخلوقات، ایک بچے کو بٹھاتے ہیں پیچھے اپنے۔ وہ بچہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ بٹھایا سواری پر، اور دیکھیے تربیت کس طرح سے کرتے ہیں۔ کہا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اس کے دین کی پابندی کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے ہر جگہ کھڑا پاؤ گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بیٹے سن لو، عقیدہ بٹھا رہے ہیں دل میں کہ یہیں یہ بات بھی سن لو، اللہ کے دین کی پابندی کرو، اللہ ہر جگہ تمہیں ملے گا اور مدد کرے گا۔ لیکن ایک بات اور سنو، پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے تھوڑا سا فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دل میں بٹھا لو، بچے اتنا پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہارے لیے جو لکھ دیا تمہارے اوپر کہ یہ تمہیں نقصان پہنچے گا، اتنے پہنچے گا، پوری دنیا ایک طرف اضافہ نہیں کر سکتے، اس نقصان میں نہیں پہنچا سکتے، اتنے پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ یہ اس طرح کے لیے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث خطبے میں ابھی پڑھی گئی ہے کہ الناس کالمعادن، ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، کہ لوگ کان کی طرح سے ہیں۔ کان کون تھا؟ جو زمین میں ملتا ہے، کھودو سونا بھی ملے گا، چاندی بھی ملے گا، کوئلہ بھی ملے گا، تانبا بھی ملے گا، لوہا بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ کان کی طرح سے ہیں، کالمعادن، زمین میں جو چیزیں ہیں کھودنے کے بعد ملتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے ہیں، اذا فقہوا، مگر اس شرط کے ساتھ
کہ جب وہ سیکھیں اور پڑھیں، جب وہ فقہ حاصل کریں، جب وہ سمجھداری حاصل کریں، جب وہ پڑھیں گے لکھیں گے، دین کا سمجھ ہوگا، دنیا کی سمجھ ہوگی ان کے اندر، تب وہ بہتر مانے جائیں گے۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے، جن کے اندر انسانیت تھی، جو نیک کام کرتے تھے، انسانیت کی مدد کرتے تھے، غریبوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انہیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ لا فضل لعربی علی عجمین، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سے جو جتنا قریب ہوگا، ڈرے گا، اللہ سے اتنے نزدیک ہوگا، اتنے اللہ کے ہاں محترم ہوگا۔ یہ نسب و حسب والا معاملہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو نکھارنا ہوگا، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا، اور انہیں بھی سمجھنا ہوگا کہ 15 سے 25 سال یا 30 سال تک یہ جوانی اور یہ بھٹکنے کی عمر، جو بھٹک رہے ہو، جو اپنے ان برے دوستوں کے ساتھ جو لمحے گزار رہے ہو، جو تعلیم سے دور ہو رہے ہو، اذا فقہوا، اسلام کہتا ہے جب وہ سمجھداری حاصل کریں، جب پڑھیں لکھیں، گھومو روڈ پر، راتوں کو جاگو، سوشل میڈیا سے جڑ جاؤ، اپنا وقت برباد کر لو 15 سال، اس کے بعد اگر 75-80 سال کی عمر ہوگی تو 50 اور 55 سال جس ندامت اور جس شرمندگی میں زندگی گزارنی ہوگی، دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ گھر کے سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ سوئیں گے، تم 55 سالوں تک سو نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہاری غفلت آج کی، اور ہماری غفلت بھی، جو ہم بچوں کے تئیں غفلت برت رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت نہیں ہے، انہیں پس پھسلا کے بہکا کر کے یہ عقیدہ راسخ ان کے دلوں میں نہیں کر سکتے، دین کی طرف انہیں مائل نہیں کر سکتے، ان کی دینی تربیت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اشرف المخلوقات ایک بچے کو بٹھا کر کے سکھاتے ہیں۔ تمام واقعات ایسے ہیں، چلتے چلتے رک جاتے ہیں، بچوں سے بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہم ذمہ داروں پر، اپنے گھروں کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، انہیں سمجھائیں، اور جو سن شعور کو پہنچ چکے ہیں، جو جوان ہیں، انہیں بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ وقت جو برباد کرو گے بغیر پڑھے لکھے، اور جو بیکار میں جو وقت گزار دو گے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بربادی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ کے والدین بھی بے چینی کا شکار ہوں گے، وہ سر اٹھا کر کے معاشرے اور سماج میں آپ کی گندے کرتوتوں کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے۔ جتنے آپ اچھے ہوں گے، جتنے نیک ہوں گے، جتنا آپ کا راستہ صالح ہوگا، اتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کریں گے اور ان کا سر اونچا ہوگا۔ آپ جتنے برے ہوں گے، جتنا غلط راستہ اختیار کرو گے، جتنے ہی آوارہ گردی کرو گے، جتنا اپنا وقت یہ 10-15 سال بیکار کر دو گے، اپنا تو خسارہ کرو گے، والدین بھی بغیر موت کے مر جائیں گے، والدین بھی بغیر، تم ان کا شرف ہو، اور تم ان کی عزت ہو، تم ان کا وقار ہو، تم ختم ہو گئے، تم آوارہ ہو گئے تو جیتے جی مر گئے۔ ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ اور باتیں ہیں کہ صحیح اسلام کی سمجھ کیا ہے۔ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اسلام والا بنائے، ہمیں اسلام کی تعالیم اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے
اور اس کو دنیا کے لیے اجاگر کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔